حضرات محترم، اہل ایمان کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے ایمان، صحت اور عافیت کی حالت میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر پا لیا۔ یہ مقدس بابرکت مہینہ اسلام کے اندر، دین کے اندر اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے انتظار میں اہل ایمان سارا سال گزارتے ہیں اور اس مہینے کے گزرنے کے بعد ان کے دل مغموم ہو جاتے ہیں، پھر سارا سال اس کے انتظار میں گزارتے ہیں، اس لیے کہ یہ مہینہ یہ ایمان کو پالش کرنے آتا ہے، ایمان کو منور کرنے اور نکھارنے آتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جنت کو خوبصورت بنا کر، سجا کر، سنوار کر اس کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر ایک غائبانہ آواز لگائی جاتی ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اور نیکی کے طلبگار اب آگے بڑھ، تیرے لیے ماحول خوبصورت بنا دیا گیا ہے، نیکیوں کا سیزن، موسم بہار تیرے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، ان کھلے دروازوں میں جس دروازے میں چاہے تو داخل ہو، اور خصوصی طور پر وہ دروازہ، وہ مین گیٹ جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دروازہ خاص روزے داروں کے لیے، ان کے علاوہ وہاں سے کوئی نہیں گزر سکتا۔ جنت کے 8 دروازے کھول کر دعوت دی جاتی ہے، آؤ اللہ کی رحمت کی طرف، اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ صرف جہنم کے دروازے نہیں بند کیے جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی دعوت دینے والے، جہنم کے راستے کے اوپر راغب کرنے والے، سرکردہ تمام شیاطین کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، اور یہ مومن آدمی کے لیے خوبصورت آسان ماحول بنا دیا جاتا ہے، آؤ اپنے ایمان کو مزید منور کر لو۔ جن کے ایمان زندہ ہوتے ہیں، جن کا مغز بیدار ہوتا ہے، جن کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، معرفت الہی رکھنے والے پھر اس غیب سے آنے والی آواز کو ان کے دل کے کان سنتے ہیں، لبیک کہتے ہوئے اللہ رب العزت کی جانب اپنے رجوع کو بڑھا دیتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ رمضان آتا ہے اہل ایمان کی ورکشاپ کے لیے، اہل ایمان کی ٹیوننگ کے لیے، اہل ایمان کے دلوں کو لگے ہوئے زنگ اتارنے کے لیے، پالش کرنے کے لیے، چمکانے کے لیے، 11 ماہ کی کمی کوتاہیاں اور لغزشیں اور انسان کی غفلت اور سستی کو دور کرنے کے لیے یہ ماہ مقدس آتا ہے،
اور اس میں اللہ رب العزت پھر اس طرح اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ کھلا اعلان ہے، دن ہے یا رات، دن رات کا کوئی بھی لمحہ ہے، اللہ رب العزت سے مومن آدمی توبہ طائب ہو کر رجوع کر کے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کر کے اور اپنی سابقہ زندگی کے اوپر ندامت کے آنسو بہا کر اللہ رب العزت کی جانب جب رجوع کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا یہ یقینی وعدہ ہے کہ وہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ رمضان جو دنوں کے اوپر مشتمل ہے، جس کے روزے فرض کیے گئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو ضروری قرار دے دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور روزے رکھوانے کا مقصد یہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ایاما معدودات، یہ کوئی لمبا چوڑا عرصہ نہیں، یہ گنتی کے دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو قرآن کریم کے اندر جب بھی خطاب فرمایا، یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن کریم میں جب بھی اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں، ایمان والوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، خصوصی خطاب، یہی ایمان والوں کا تذکرہ ہے قرآن کریم کے اندر۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ایسی کتاب تمہاری جانب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے، اس کتاب میں تمہارا تذکرہ ہے، اور جس کتاب کا موضوع ہی انسان ہو، انسان کے لیے نازل کی گئی ہو، اس کی رشد و ہدایت کے لیے پھر اس کا تذکرہ کیوں نہ ہو۔ انسان بڑا خوش نصیب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی کلام انسان کے لیے اتاری اور اس میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ یہ رمضان، اس کے روزے بھی اسی طرح فرض ہیں جیسے نماز فرض ہے، اس کے روزے بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح حج ضروری ہے، اس کے روزے بھی اسی طرح ضروری جس طرح زکوٰۃ ضروری ہے۔ یہ اسلام کے پلر ہیں، تھم اور ستون ہیں، اسلام کی عمارت چھت ان ستونوں کے اوپر قائم اور کھڑی ہے، ایک ستون بھی گرا دیا جائے عمارت لڑکھڑا جائے گی۔ اگر روزے کو جان بوجھ کر ترک کر دیا، اس کو قبول نہ کیا، ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھا، وہ انسان اتنا بدبخت ہے، اتنا دور جا کے گرتا ہے، اگر اس جان بوجھ کر چھوڑے ہوئے روزے کی ساری زندگی نیکی کر کے تلافی کرنا چاہے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ روزہ اتنا عظیم عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روزہ مومن آدمی کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ ایک روزہ 70 سال کی مسافت، اور جو مسلسل پھر 30 روزے رکھے، آپ دیکھیں کتنے 70 بنتے ہیں، کتنی سینکڑوں میل، وہ ہزاروں میل جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جو سارا سال روزے رکھے، نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے، وہ تو جہنم سے آزاد ہے۔ روزہ نام ہی جہنم سے آزادی کا ہے، جنت کے مہمان بننے کا ہے۔ جہاں روزہ اللہ رب العزت کو اس قدر پیارا اور محبوب ہے، روزے دار بھی اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال بیان فرمائی ہے، وَلَخَلُوفُ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ،
اللہ تعالیٰ کو یہ روزے کا عمل اتنا پسند ہے، جو آدمی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے والا اللہ رب العزت کو اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ جب اس نے روزہ رکھا ہے، اس کا پیٹ خالی ہو گیا ہے اور انسان کی فطرت بشری تقاضے کے مطابق اس کے منہ سے کچھ عجیب قسم کی سمیل آتی ہے، بو آتی ہے، جس کو ہم ہواڑ کہتے ہیں۔ دوسرے شاید نفرت کرے اگر کسی کو وہ بو پہنچے، لیکن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت کو وہ بو اس قدر زیادہ پسند ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، کستوری کی خوشبو سے زیادہ اللہ رب العزت اس کو عزیز رکھتے ہیں، زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ آپ اسے اندازہ کریں، جب منہ سے نکلنے والی بو اللہ کو اتنا پسند ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ مومن بندہ کتنا پسند ہوگا، روزے دار۔ لیکن یہ روزہ ایک حسن رکھتا ہے، اس کی ایک خوبصورتی ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کیا جائے تو روزہ اللہ رب العزت کے ہاں مقبول اور محبوب بنتا ہے۔ وقت مختصر ہے، چند اہم باتیں اشارتاً ذکر کرتا ہوں۔ روزہ مقبول کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے دار محبوب کیسے بنتا ہے؟ جب روزے کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اور یہ روزہ یاد رکھیں صرف پیٹ کا روزہ نہیں، یہ مومن آدمی کے مکمل وجود کا روزہ ہوتا ہے۔ روزے کو حدیث کے اندر کیا کہا گیا؟ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ اور ڈھال کے بارے میں آپ جانتے ہیں کس کو ڈھال کہتے ہیں؟ کہ لڑائی کرنے والا ایک ہاتھ میں تلوار پکڑتا ہے اور دوسری ہاتھ میں اس کے ڈھال ہوتی ہے، تلوار سے وار کرتا ہے، ڈھال سے اپنا دفاع کرتا ہے۔ روزہ ایک دفاع کا نام ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کا، اپنے جسم کی حفاظت کا، اندر اپنی روح کو بھی محفوظ کرنا ہے اور اپنے جسم کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ دونوں کو محفوظ رکھا تو پھر روزے کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ پیٹ کو خالی رکھ لیا، حلق کو خشک رکھ لیا، سحری سے لے کر افطاری تک یہ تکلیف برداشت کر لی، جو کہ روزے کا ایک حصہ ہے، اس کا بنیادی جزو ہے۔ لیکن روزے کے اور بھی کچھ جزیات ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہ روزہ آنکھ کا بھی ہونا چاہیے، روزہ کان کا بھی ہونا چاہیے، روزہ زبان کا بھی ہونا چاہیے، روزہ ناک کا بھی ہونا چاہیے، ہاتھوں کا ہونا چاہیے، پاؤں کا ہونا چاہیے، پورے وجود کا ہونا چاہیے۔ جب انسان کا مکمل وجود روزے دار ہوگا، اس کی نگاہ محفوظ ہو جائے گی ایسی چیزوں کو دیکھنے سے جس کو اللہ رب العزت نے روکا، ایسی باتوں کے سننے سے اس کے کان اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے جو شریعت روکتی ہے، اور ایسے کام کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک لے، اپنے قدموں کو اس کی جانب اٹھنے سے روک لے، اپنے پورے وجود کو روزے دار بنائے تو پھر جا کر اللہ رب العزت کے ہاں وہ ایک مکمل روزہ دار بنتا ہے۔ اگر آنکھوں کا روزہ نہیں، بے حیائی کی مرتکب ہوتی ہے، کان فحش باتوں کے مرتکب ہوتے ہیں، زبان جھوٹ، غیبت، چغل خوری اور جھوٹی گواہی، گالم گلوچ کسی بھی اعتبار سے اپنا استعمال غلط کرتی ہے۔ انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، یاد رکھیں اس کے روزے کا حسن، اس کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے، وہ روزہ اپنی شناخت کھو دیتا ہے، اللہ رب العزت کیا اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس من صیامہ الا الظمأ والجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جب افطاری کرتے ہیں دن بھر کی تکلیف برداشت کی، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، اپنے جسم کو نڈھال کر لیا، اتنی تکلیف مشقت اٹھانے کے باوجود جب افطاری کرتے ہیں تو ان کو افطاری میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا،
اس لیے روزے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کو ڈھال کے طور پر پیش کیا جائے کہ اس کے ذریعے اپنا دفاع کرو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں نکاح کرو۔ نکاح انسان کی عزت اور عفت کا یہ محافظ بن جاتا ہے۔ اغض للبصر و احسن للفرج، انسان کی نظروں میں حیا پیدا کرتا ہے، ان کو جھکا دیتا ہے، اور انسان کی عزت نفس کا محافظ بن جاتا ہے۔ فرمایا اگر تم نکاح کی ہمت اور استطاعت نہیں رکھتے تو پھر اس کا دوسرا متبادل کیا ہے؟ اپنی نگاہ کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے جسم کو محفوظ کرنے کے لیے فرمایا روزہ رکھو۔ روزہ، نفلی روزہ رکھو۔ یہ روزہ انسان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، اور سب سے بڑی ڈھال تو شیطان کے مقابلے میں ہے کہ شیطان اپنے وار کرتا ہے، روزہ آگے ڈھال بن جاتا ہے۔ اور اس قدر ہمیں خوبصورت تعلیمات دی گئی ہیں اپنے اوپر کتنا کنٹرول رکھنا ہے، روزے کو کیسے ڈھال بنانا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ رکھ کر پھر فحش گوئی نہیں کرنی، غلط بات نہیں کرنی، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، وہ تمہیں ابھارتا ہے، برانگیختہ کرتا ہے کہ تم بھی اس جیسا بولو، آگے سے اس کو فقط اتنا کہہ دو انی صائم، بھی میں روزے دار ہوں، میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دوں گا، میں تمہارا مقابلہ نہیں کروں گا۔ روزے کا حیا یہ ہے کہ مخالف کی گالی سن کر بھی خاموشی اختیار کر لی جائے۔ یہ انسان کو اس قدر زیادہ محفوظ بناتا ہے۔ حضرات، اس روزے کے اور بھی تقاضے ہیں، وہ یہ کہ روزہ رکھ کر انسان پھر اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع رکھے، اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رکھے، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول رہنے کا سب سے بہترین جو آسان طریقہ ہے وہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا، اس سے بہتر روزے کی حالت میں کوئی عمل نہیں۔ قرآن اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت کو اس قدر زیادہ محبوب ہے کہ جو آدمی اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونا چاہتا ہے، آسان طریقہ یہ ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر لے۔ قرآن کی تلاوت یہ روزے کا حسن، اس کی خوبصورتی کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ قرآن اور رمضان ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ رمضان کو اگر عزت ملی ہے، رمضان کو اللہ رب العزت نے اگر تمام مہینوں کا سردار بنایا ہے، اس کی وجہ قرآن ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اس وجہ سے اس رمضان کو عزت مل گئی، اس کو اونچا مقام مل گیا۔ اگر آپ بھی روزہ رکھ کر اونچا مقام پانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ لوگوں کو عزت، رفعت، بلندی، شان اور مقام اس کتاب قرآن کے ساتھ عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ تعلق اور روزے کی حالت میں یہ اس قدر خوبصورت جوڑ اللہ رب العزت نے بنا دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن کی تلاوت کیا کرو، صرف رمضان میں نہیں، عام حالات میں قرآن پڑھا کرو۔ جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ قرآن قیامت والے دن آئے گا اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا، شفیعا لأصحابہ۔ اور پھر اگر رمضان اور قرآن دونوں کی قدر کی، دونوں کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی، یہ دونوں مل کر اللہ رب العزت کی عدالت میں روز محشر جو بڑا سخت اور انتہائی طویل 50,000 سال پر مشتمل دن ہے،
یہ دونوں سفارشی بن کر آئیں گے، بڑے مضبوط سفارشی۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن یہ بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ سفارش کرے گا، یقول الصیام اے ربی انی منعت الطعام والشہوات بالنہار، اے اللہ میں نے دن بھر اس روزے دار کو کھانے پینے سے بھی روکا، نفسانی خواہشات کے اوپر عمل کرنے سے بھی روکا، شیطان اس کو ابھارتا تھا، دل کے اندر شہوات وہ بھڑکاتا تھا، لیکن اس نے میرے ادب و آداب کا خیال رکھا، میرا احترام کیا اور مجھے اپنا کر اپنی شہوات کے گلے کے اوپر چھری چلا دی۔ اے اللہ اس نے میری قدر کی، اس نے میرے ساتھ اچھا تعلق جوڑا، فشفعنی فیہ، اے اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش قبول فرما۔ وکیل بن کر بحث کرے گا۔ دنیا میں بھی ہم عدالتوں میں کیس ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اچھے سے اچھا کوئی تگڑا وکیل کریں، مہنگا وکیل کریں، تاکہ ہمارا کیس اس کے اندر ہم سرخرو ہو جائیں، جیت جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن آدمی کو قیامت والے دن اللہ کی عدالت کے لیے پیشگی وکیل عطا فرما دی ہے۔ اگر یہ وکیل قیامت والے دن کھڑے کرنے ہیں تو پھر ان کے ساتھ تعلق جوڑ لو۔ روزہ اس طرح سفارش کرے گا، پھر قرآن کھڑا ہو جائے گا، قرآن کہے گا، انسانی شکل میں آ کر کہے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو انسانی شکل میں کھڑا کرنا ہے، اور بڑا ہی خوبصورت بنا کر۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، جب یہ انسانی شکل میں آئے گا تو کتنا خوبصورت ہوگا، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ پھر یہ اپنے متعلق آدمی کو، اپنے ساتھ محبت کرنے والے کو، پڑھنے والے کو اللہ رب العزت کے ہاں کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، وکیل بن کر کھڑے ہو جائے گا، اور کیا کہے گا؟ یا ربی، اے میرے رب، میں تیرا کلام، میں تیرا حسن، میں تیرے بول، تیرے الفاظ، میں تیرا کلام۔ وہ قرآن کہے گا اے ربی انی منعتہ النوم، اے اللہ اس کا بڑا جی چاہتا تھا رات کو سوئے، نیند کا غلبہ تھا، دن بھر کام بھی کرتا تھا، تھکاوٹ اس کے اوپر حاوی ہوتی تھی، لیکن میری محبت اس کو سونے نہیں دیتی تھی۔ میری محبت میں اس نے نیند کو قربان کیا، یہ مصلی پہ کھڑا ہو کر نفلوں کی صورت میں یہ مجھ کو پڑھتا رہا، نیند کو اس نے میرے اوپر قربان کر دیا، مجھے فوقیت دی۔ اے اللہ میں بھی فشفعنی فیہ، اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں سفارش کریں گے، بحث کریں گے، وکالت مکمل اپنا حق ادا کریں گے، فیشفعان، اللہ رب العزت دونوں کی سفارشوں کو قبول فرما لے گا۔ حضرات آج ہمارے پاس یہ گولڈن چانس ہے، سنہری موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت، عافیت اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے، رمضان کو ہم نے پا لیا ہے، آئیے اس کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ جوڑ لیں، دن کو روزے رکھیں، اپنے روزے کی حفاظت کریں، راتوں کو قیام کریں، تراویح کی صورت میں یہ تراویح پڑھنا یہ ہمارے لیے یہ خوبصورت عمل ہے، آسان عمل ہے، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کا۔ کتنے ہی ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ ایسے جن کی زندگیاں بیت گئی، کوئی 30 سال کا، کوئی 40، 50، 60، 70 سال کا ہے، بدقسمتی سے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، قرآن پڑھنا سیکھا ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کی، غفلت اور سستی کی وجہ سے قرآن سے دور رہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر خود اپنے اندر جھانکے کہ سارا سال گزرتا ہے، سال کے کتنے مہینے ہم قرآن پڑھتے ہیں، کتنے دن ہم قرآن پڑھتے ہیں، دن کے کتنے اوقات میں قرآن پڑھتے ہیں۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کتنا ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ تو وہ کتاب ہے جو ہماری روح کی غذا ہے، اس کے بغیر تو انسان اندر سے مر جاتا ہے، اس کی روح ایمان مردہ ہو جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا جس کے سینے میں قرآن کی کوئی صورت نہیں، کوئی آیت نہیں، اس کا دل قبرستان ہے، وہ مردہ ہے۔
اس کا ایمان مردہ ہے۔ اور کتنے ہمارے بھائی لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن کریم کی ایک سورت بھی صحیح نہیں آتی، ناظرہ قرآن نہیں آتا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بڑا سخت سوال کرنا ہے، اور ہر ایک نے اس کا جواب دینا ہے، ہر ایک نے۔ کوئی بھی اس سے مبرہ اور پاک نہیں، کوئی نہیں بچ سکے گا۔ قرآن کے ساتھ تعلق ہمارے اوپر فرض ہے، اور قرآن کے ساتھ سب سے پہلا تعلق اس کی قرات کا پڑھنے کا۔ اس لیے روزے کی حالت میں اس کو پڑھے، اس کی قرات کرے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا، پڑھنے کی کوشش کرے، سیکھنے کی کوشش کرے، تاکہ اللہ رب العزت کے ہاں جا کر یہ تو کہہ سکے اللہ ہمیں اتنی زندگی یاد نہیں آیا، سستی غفلت کا مظاہرہ کیا، اللہ ہم نے اس عمر میں جا کر قرآن سیکھنا شروع کر دیا تھا، کہ حجت پیش کر سکے، دلیل پیش کر سکے۔ یہ قرآن، اس کی سفارش مفت میں نہیں ہونی، اس کی سفارش کرے گا جو اس کو سیکھنے والا ہے، اس کو پڑھنے والا ہے۔ اور جو قرآن پڑھ جاتا ہے، سیکھ جاتا ہے، اس کا ماہر بن جاتا ہے، وہ پھر دیکھنے میں انسانوں کے اندر چلتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ انسان چلتا زمین پر ہے، اس کا شمار فرشتوں میں ہوتا ہے۔ قرآن کی یہ برکت ہے، قرآن کی عظمت ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑنے والا۔ کیا فرمایا ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا القرآن ماحل مصدق، یہ قرآن قیامت والے دن دعوے پیش کرے گا، دعویٰ پیش کرے گا ہر بندے کے متعلق۔ کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا یا غیر مسلم قرآن کے دعوے سے بچ نہیں سکے، کوئی۔ فرمایا القرآن حجت لک و علیک، یا قرآن تیرے لیے دلیل بن جائے گا، تیرا وکیل بن جائے گا، یا تیرے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اور جس کے لیے قرآن دلیل بن گیا، اس کے حق میں بول پڑا، اس کی یقینی نجات ہے۔ اور جس کے خلاف قرآن نے گواہی دے دی، کوئی بچت کا راستہ نہیں، وہ جہنم کی جانب۔ کیا فرمایا آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ماحل مصدق، جو بھی دعویٰ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دعوے کی تصدیق کریں گے۔ اس بندے کی قسمت کا معاملہ قرآن کے اوپر منحصر ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے جو یہ قرآن کہتا ہے اس کے مطابق مصدق، اس کی تصدیق کی جائے گی۔ اور آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَنْ جَعَلَهُ مَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، جس نے قرآن کو اپنا امام بنا لیا، قرآن کو اپنا پیشوا بنا لیا، قرآن کو اپنا رہنما بنا لیا، قرآن کو اپنی پسندیدہ کتاب بنا لیا، قرآن کے اندر اوامر جو احکامات ہیں ان پر عمل کیا، جو نواہی ہیں جن چیزوں سے روکا گیا اس سے باز آ گیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قادہ الی الجنہ، قرآن اپنی قیادت میں اپنے ماننے والے کو جنت میں لے جائے گا، جنت کے اندر داخل کر کے چھوڑے گا، قادہ، قیادت کرے گا، اور اس کی چھاؤں میں، اس کے سائے میں، اس کی قیادت میں اس سے محبت کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے اس کے پیچھے پیچھے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں۔ اور دوسری جانب فرمایا وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِ، جس نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، اس سے ناتا تعلق توڑ لیا، اس کو پڑھا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، دل میں محبت ہی نہیں، دل اس کا اجڑا اور ویران رہا، قرآن کے ساتھ کوئی تعلق جوڑنے کی کوشش نہیں کی۔ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِ، جس نے اس کو پس پش ڈال دیا، سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، قرآن اس کو ہانک کر جہنم کے اندر پھینکے گا۔ سَاقَهُ، سائق کہتے ہیں ہانکنے والے کو، ریوڑ کا چرواہا جس طرح اپنے ریوڑ کو ہانکتا ہے، لاٹھی کے اشارے کے ساتھ اپنے ریوڑ کو بھگاتا ہوا لے جاتا ہے، اور اس کے اشارے پہ ریوڑ چلتا ہے۔ قرآن قیامت والے دن ایسے اپنے منکرین کو ہانک کر اور ان کو دھکیل کر جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ ساقہ الی النار۔ آئیے ہم فیصلہ کریں، ہم کدھر کھڑے ہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق ہے۔ اپنی زندگی آسان بنائیں، ایمان کے ساتھ اپنی روحوں کو تازہ کریں۔ روزہ ہمارے روح کو تازہ کرتا ہے۔ اور یہاں اس بات کا میں تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، بہت سے لوگوں نے
روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے کو ایک فیشن بنا لیا، روزے کو ایک عادت بنا لیا، بھاری سحری کرنا، طرح طرح کے کھانے کھانا، اپنا پیٹ بھر لینا، اور اسی طرح افطاری کے وقت اصل مقصد کو فراموش کر کے دسترخوان کے اوپر ساری توجہ دے دینا۔ خواتین ظہر کے وقت کھڑی ہو جاتی ہیں، طرح طرح کی ڈشیں تیار ہو رہی ہیں، پکوڑے، سموسے، چپس ہے، چاٹ ہیں، کئی کچھ تیار ہوتا ہے، کتنا وقت صرف ہوتا ہے، ذکر و اذکار نہیں کر سکتی، ساری توجہ کھانے کے اوپر۔ اور جب افطاری کرتے ہیں تو روزے کے جو طبی فوائد ہیں ان کو بھی ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ روزہ صرف ہماری روح کو نہیں، ہمارے جسم کو بھی تندرست اور توانا رکھنے کے لیے ایک بہترین عمل ہے، بہترین عمل ہے۔ ہمارا معدہ اگر ہم روزے کے صحیح تقاضوں کو پورا کریں تو ہم بالکل صحیح تندرست اور توانا ہو جائیں گے، ہماری کئی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یہ روزہ طبی لحاظ سے بھی، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، دونوں لحاظ سے برابر کا فائدہ مند ہے۔ ہوتا کہ ہم افطاری کرتے ہیں، سارا دن جو بھوک پیاس کاٹ کر ہم نے اپنے معدے کی بچت کی ہوتی ہے، اپنی چربی کم کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے، اپنی روح کو ہم نے زندہ کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے، اتنا پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں، افطاری کر لیتے ہیں کہ پھر کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہوتی۔ ایمانداری سے بتلائے، جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لینا ہے تو وہ رات کو قیام کیسے کرے گا؟ وہ تراویح کیسے پڑھے گا؟ قرآن کھڑے ہو کے کیسے سنے گا؟ اس لیے ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ آپ کھانا وافر بھی ہوتا اتنا کھاتے کہ بھوک کی گنجائش رکھتے، اور ہمیں یہی حکم ہے۔ فرمایا مومن آدمی وہ مکمل پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا، وہ ایک حصہ خالی رکھتا ہے۔ کافر اپنی ساتوں آنتیں بھر کے کھانا کھاتا ہے۔ اس لیے روزے کے تقاضوں کو، روزے کے حسن کو، روزے کی خوبصورتی کو اور ان کے عوامل کو ملوغ خاطر رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن اس کا تعلق روزے کے ساتھ جوڑ دے، قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں۔ اتنے فضائل ہیں کہ تھوڑے سے وقت میں بیان نہیں ہو سکتے۔ مختصر یہ کہ روزہ رکھ کر آپ قرآن سے تعلق جوڑ لیں، اور یہ بات آپ یاد رکھیں، آپ کو دعائیں مانگنی نہیں آتی، آپ اللہ تعالیٰ سے دل کی خواہشوں کا اظہار نہیں کر سکتے۔ دو کام ایسے ہیں آپ میں سے ہر آدمی وہ کر سکتا ہے، صدق کے دل سے روزے کی حالت میں راتوں کو یہ دو آسان آپ عمل کر لیں، آپ کی ہر جائز نیک تمنا خواہش اللہ رب العزت پوری فرما دیں گے۔ وہ کون سے دو کام ہیں؟ ایک قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو قرآن پڑھتا رہتا ہے، رب سے کچھ مانگتا نہیں، دل میں تمنا ہے، زبان سے اظہار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ کچھ عطا کر دیتے ہیں جو ایک مانگنے والا مانگ کے لیتا ہے قرآن کے برکت سے۔ اور اسی طرح دوسرا کام درود شریف ہے، آپ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، آپ درود شریف پڑھتے رہیں، دل کے اندر جو نیک خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ بھی پوری فرما دے۔ کیا مشکل ہے؟ آئیے اپنی اصلاح کریں، یہ اصلاح کا مہینہ ہے، ایمان کو چمکانے کا مہینہ ہے، ایمان کو منور کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔